اگر آپ ایک ٹریڈر ہیں اور آپ کی ایک سائیکلوں کی دکان ہے، آپ کی سائیکلوں کی دکان چائنا میں موجود ہے اور آپ اپنی دکان کے لیے کچھ مخصوص قسم کی سائیکلیں خریدنا چاہتے ہیں اور وہ سائیکلیں چائنا کے اندر نہیں بنتی بلکہ پوری دنیا میں صرف ملیشیا کے اندر ایک کمپنی ہے جو وہ مخصوص قسم کی سائیکلیں بناتی ہے اور آپ ملیشیا کی اس کمپنی سے وہ سائیکلیں خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کمپنی سے جو یہ سائیکلیں مینوفیکچر کرتی ہے، اس کیس کے اندر آپ ایک امپورٹر ہیں اور ملیشیا کے اندر وہ کمپنی جو یہ سائیکلیں بناتی ہے وہ ایک ایکسپورٹر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ملیشیا میں وہ سائیکل بنانے والی کمپنی کو نہیں جانتے اور نہ ہی ملیشیا میں موجود وہ کمپنی آپ کو جانتی ہے، نہ ہی آپ کا اور نہ ہی ملیشیا میں وہ موجود کمپنی کا چائنا یا ملیشیا میں کوئی آفس موجود ہے۔ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ملیشیا سے وہ سائیکلیں منگوا سکیں اور ملیشیا میں موجود وہ کمپنی آپ کو وہ سائیکلیں بیچ سکے؟ اب نہ تو آپ کا کوئی آفس ملیشیا میں موجود ہے اور نہ ہی ملیشیا میں سائیکل بنانے والی کمپنی کا آفس چائنا میں موجود ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کام تو پھر بھی بڑا آسان ہے۔ چائنا میں موجود کمپنی ملیشیا میں موجود کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے ٹرانسفر کرے اور پیسے ملتے ہی ملیشیا میں موجود کمپنی یہ سائیکلیں چائنا بھجوا دے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ چائنا یا ملیشیا میں موجود کمپنی تو ایک دوسرے کو جانتی ہی نہیں؟ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بھی تو کر سکتی ہیں۔ ملیشیا میں موجود کمپنی اچھی کوالٹی کی سائیکل دکھا کے سب سٹینڈرڈ کوالٹی کی سائیکل چائنا بھجوا دے اور چائنا میں موجود کمپنی آدھی پیمنٹ کر کے باقی آدھی پیمنٹ کرنے سے مکر جائے۔ ایسے موقع پہ دونوں ایکسپورٹر اور امپورٹر کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک قائم ہو جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد اعتماد کا فقدان ہوتا ہے۔ امپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پیمنٹ پھنس جائے گی، اس کو اچھا مال دکھا کے برا مال بھیجا جائے گا، جبکہ ایکسپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ اگر شپمنٹ واپس آ گئی اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک منگوائی جاتی ہیں وہ کیسے ایک امپورٹر سے دوسرے ایکسپورٹر تک پہنچتی ہیں؟ انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں اس کے لیے LC یعنی لیٹر آف کریڈٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ امپورٹر کو ایکسپورٹر پر اور ایکسپورٹر کو امپورٹر پر بھروسہ نہ ہو تو ایکسپورٹر اور امپورٹر کے ملک میں موجود بینک اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سر انجام پائے گی۔ لیکن بینکس بھی تو فراڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بینکس کا فراڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریگولیٹڈ انڈسٹری کا درجہ دیا جاتا ہے اور دنیا میں موجود تمام بینکس کسی نہ کسی سینٹرل بینک کے امبریلا کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ بینک۔ دنیا کے ہر ملک میں ایک سینٹرل بینک موجود ہوتا ہے جو اس ملک میں موجود تمام بینکس کا مدر آف آل بینکس کہلاتا ہے۔ اس لیے ایک اسٹیٹ بینک یا ایک سینٹرل ریزرو بینک کے ہوتے ہوئے اس قسم کی بدنظمی کا ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرکار یہ LC کا عمل کس طریقے سے سر انجام پاتا ہے۔ اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بائر اور سیلر یعنی امپورٹر اور ایکسپورٹر کے بیچ میں ایک سیلز ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کی بنیادی طور پر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف بینکس کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ امپورٹر اور ایکسپورٹر ایک سیلز ایگریمنٹ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد خریدار یعنی کہ امپورٹر اپنے ملک میں موجود بینک سے جس کے اندر اس کمپنی کا بزنس اکاؤنٹ موجود ہوتا ہے رابطہ کرتا ہے اور سیلز ایگریمنٹ کی کاپی دکھا کر بینک سے LC کھولنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب یہ بینک ملیشیا میں موجود اپنے ہم پلہ بینک سے رابطہ کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بائر اور سیلر کے بیچ میں ایک سیلز ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ چائنا سے ملنے والی انفارمیشن ملیشیا میں موجود بینک سیلر سے رابطہ کرنے کے بعد کنفرم کرتا ہے۔ ایگریمنٹ کی کاپی دکھائی جاتی ہے۔ ملیشیا میں موجود بینک سیلر سے رابطہ کرتا ہے اور اسے سیلز ایگریمنٹ کی کاپی دکھاتا ہے۔ سیلر کے اپروول کے بعد ملیشیا میں موجود بینک چائنا میں موجود بینک سے پیمنٹ ریلیز کرنے کو کہتا ہے۔ چائنا میں موجود بینک باہر سے رابطہ پیمنٹ ملیشیا میں موجود بینک پہنچنے پر ملیشیا میں موجود بینک کبھی بھی سیلر کو فوراً پیمنٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ملیشیا میں موجود سیلر کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ سامان براستہ بحری جہاز یا ٹرین بائر تک پہنچا دے۔ جب یہ سامان ٹرین یا بحری جہاز میں لوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے شپنگ ڈاکومنٹ سیلر بینک میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ سامان ٹرین یا بحری جہاز میں لوڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کے شپنگ ڈاکومنٹ سیلر بینک میں آ جاتے ہیں۔
शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चाइना में ही मौजूद बायर के हैंड ओवर कर देता है और उसको हिदायत करता है कि वो पोर्ट या रेलवे स्टेशन से अपना सामान वसूल कर ले। चूँकि ये सारा अमल बैंक्स के ज़ेरी निगरानी होता है, इस वजह से इसके अंदर शफाफियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट दुनिया में इस वक्त तक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड समझा जाता है और इस वक्त दुनिया में होने वाली 80% से ज़्यादा तिजारत एलसी के ज़रिए ही की जाती है।